کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں. صلوات اس جلیلۃ القدر مجلس اعظم میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار. ماشاء اللہ علاقے کے معزز دوست ساتھی آپ موجود ہیں. مجلس میں جب مومنین بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا بھی ذہن میں ہوتی ہے، اور آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ آپ سب عزاداروں کی میرے مالک ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. دعا کیجئے میرے بھائی اکبر صاحب کے، ان کے عزیز و اقربا کے، ان کے بھائیوں کے، بچوں کے، اور آپ سب عزاداروں کے میرے مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ عزاداری میرے ان بھائیوں کی اللہ نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. ملکی حالات آپ کے بھی سامنے، خصوصی دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، مسلمانوں کو اللہ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ سفر کیونکہ آج آخری لمحات پہ، اس سے پہلے محرم تھا، جیسا کہ شاہ جی نے اعلان کیا کہ یہ سلسلہ رہے گا. ہمیں جو معصومین نے آگاہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یکم ربیع الاول یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک یہ دن مکمل سوگ کے دن ہے. ہمیں روکا گیا ہے کہ ان دنوں نہ تو گھروں پہ ہم نے خوشیوں کے پروگرام کرنے اور نہ ہی کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے، میری آواز پہنچ جہاں خوشیوں کے پروگرام. ماشاءاللہ بڑا لطف آتا ہے. پنچایتی ذہن رکھنے والے دوست بیٹھے ہوتے ہیں. 8 ربیع الاول کو، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، 8 ربیع الاول کو غم کے دن ختم ہو جانے ہیں، غم ختم نہیں. میری بات آپ سمجھیں. یہ ذکر سارا سال رہنے. اللہ خوش رکھے. کچھ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 شیعہ مارنے سے شاید یہ سلسلہ رک جائے. میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ یار یہ تلخیاں چند روزہ زندگی، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ بھی اپنے آپ کو مذہبی مسلمان کہلواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں مجلس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. آج رات ربیع الاول کا چاند ہو جائے گا، وہی بندہ میلاد نبی کے جلوس دیکھ کے کہتا جی میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. بڑی اچھی بات ہے، آپ کا اگر مذہب اجازت نہیں دیتا آپ نہ آئے، لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا یہ تیرا کیسا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے نہ نواسے کے ذکر میں آنے دیتا. میری مہربانی صاحبان گرامی قدر، جسے بندہ مذہب کہتا ہے نا اس میں تو نفرت ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ میری بات سن رہے ہیں. جس نبی کی وجہ سے بندے مذہب کو لاتے ہیں نا بھائی، اس حضور کو درمیان سے نکال کے ہمیں اپنا مذہب بتاؤ. بھائی مذہب مسلمانوں جو بھی ہے، آپ کا جو بھی ہے وہ ہے تو حضور کی وجہ سے.
دیکھیں میں پہلے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں، لیکن کسی مذہب سے میں نفرت نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم پاکستان میں الیکشنوں میں شیعہ سنی بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ کتنا عجیب لگتا ہے. مہربانی اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. مجھے عمران شاہ جی میرا یادداشت میری ساتھ دے رہی ہے، مشرف دور میں پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز. شوکت عزیز صاحب کے میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اسلام آباد میں. اس میں سارے مذہبوں کی نمائندگی تھی. میرا حافظہ یقیناً ساتھ دے رہا ہے. میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ مذہبی نفرتیں کنٹرول کیسے کی جا سکتی، کیونکہ مشرف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا وہ دور تنظیموں مذہبوں کی رحمت کی بات رکھی، وہ آپس میں عجیب ماحول قتل و غارت کا یہاں پہ بنا دیا گیا تھا. مشکل حالات تھے تو حکومت سارے مذہبوں کے علماء کو اس میں بلا کے تجویز، اتفاق سے آپ کی ترجمانی کا شرف مجھے ملا. میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں. علماء مشکل ہو جائے گا کیونکہ آگے دیوار ہے، پنکھا مجھ تک، یہ قدرت کے کام ہے سر. کوئی بات نہیں جی، نہیں پھر آپ بھائی پریشان ہو جائیں گے. چلیں وہیں ٹھیک، بس ٹھیک ہے، جگہ نہ بدلیں، بس ٹھیک ہے. آپ آگے آ جائیں. آپ اگر پنکھے کی وجہ سے تھوڑا، ویسے تو محبت ہے، میں سمجھ رہا ہوں محبت ہے، اور ویسے بھی موسموں کا اثر انہیں لینا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. اب جی یا علی اجازت ہے سر میں تھوڑی بات کروں. تو جب میٹنگ جاری تھی تو باقی مسلکوں کے علماء ماشاءاللہ بابا جی عمران لمبی لمبی تجویزیں دیتے رہے. اور جب مائک میرے سامنے آیا، اب میرے ماشاءاللہ دانا سوبر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یعنی پورا ہاؤس حیران تھا کہ اتنا مختصر جو ہے نا، بلکہ سارے دوستوں سے زیادہ مختصر تجویز میں نے دی. کیونکہ یہ میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ مولوی سمجھتے نہیں کہ میٹنگ کا مزاج اور ہوتا ہے جلسے کا مزاج. یہ میٹنگوں میں بھی تقریر شروع کر دیتے. بھائی وہ جو بڑے بڑے پرائم منسٹر جس میں بیٹھا ہوا ہے وہ جناب کی تقریر سننے کا تو اس کے پاس ٹائم نہیں، اس نے تو تجویز مانگی ہے کیا. تو میں نے ماحول کو سمجھتے ہوئے بڑی مختصر بات کی. میں نے کہا جی جناب وزیر اعظم، اگر آپ اس ملک سے مذہبی نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں، تعصب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروایا کر. آپ میں سے بھی کچھ بندے شاید حیران ہوئے، ضیاء الحق کا بیٹا تھا اجاز الحق، وہ مذہبی امور کا اس زمانے میں وزیر تھا. میرا واقف نہیں تھا، میں پتر ضیاء الحق دا سی تے ساڈا کتوں واقف. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں آپ سے کیا کیا. لہٰذا اس نے نا بڑا، جب میں نے کہا نا شاہ جی کہ جی آپ الیکشن ہر سال کسی نہ کسی بہانے، کبھی ضلع کونسل، کبھی بی ڈی ممبر، کبھی جنرل کونسلر، کبھی ایم پی، بہانوں الیکشن ہر سال رکھ لیں. اجاز الحق بول کے کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا میرا خیال ہے میں اسے کو مولوی لگا ہی نہیں تھا، کیونکہ مولوی تو ہمارے ہاں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ. میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. لہٰذا وہ بڑے حیران ہو جی. آپ میں نے کہا جی الحمدللہ میں شیعہ نمائندہ ہوں. کہ لگے آپ کو شاید میٹنگ کے ایجنڈے کا نہیں پتا. ایجنڈا یہ ہے کہ آپ علماء جو مہمان ہیں یہ ہمیں تجویزیں دیں، حکومت پھر ان تجویزوں پہ عمل کرے کہ مذہبی لڑائی کیسے ختم ہوتی. اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں. میں نے کہا جی میں ایجنڈے کے مطابق بات کر رہا ہوں. اگر اس ملک میں الیکشن سالانہ رکھ لو
سالانہ مذہبی لڑائی نہیں ہو کہ لگا سید صاحب سارا ہاؤس چپ ہو گیا ہے الیکشن کا مذہبی لڑائیاں کا. میں نے کہا جی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. جس بندے کو ہماری چھتوں پہ مولا غازی کا علم زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا, اور وہ اگر اسے گزرنا بھی پڑے علم والی گلی میں تو اس کی کوشش ہوتی ہے علم پہ میرا دھیان نہ پڑ جائے. میں نے کہا اس طرح کا بندہ بھی جو علم دیکھنا پسند نہیں کرتا, کسی بھی پارٹی کی طرف سے الیکشن پہ کھڑا ہو جائے نا, سب سے پہلے علم والے دروازے پہ آ کے کہتا ہے ووٹ سانو دے آ جائے اسی کو کوڑے پاک دے مڑ کر. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں. تو یار اگر ہم الیکشنوں میں سارے مسلمان بھائی بن جاتے, میں منت کر رہا ہوں کہ ان مجلسوں کو مہربانی سے مسلمانوں ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھو. یہ محرم اور سفر کے یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں. آپ میری تائید فرمائیں گے, میری آواز تو پہنچ رہی ہے سارے بھائی. میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں. جس قربانی میں رسول اللہ کے بیٹے حسین نے, میں مصحف کے رنگ میں بات نہیں کر رہا, رسول اللہ کے بیٹے حسین نے جس قربانی میں اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. اللہ کرے آپ ذہنی طور پر ذرا میرے قریب رہے. آپ جی اپنا سب کچھ دے کے صاحب اپنا اللہ کی ہر شے بچا لی. دین بچا تو قربانی کربلا سے, اسلام بچا تو قربانی کربلا سے. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اسلامی نظام بچا تو قربانی کربلا سے. نبیوں کی محنتیں بچی. اللہ جانے میں جس انداز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, بن باجوہ پنڈ مسلمانوں کا ہے. پنجاب کے کلچر کے مطابق میں صرف آپ کا مہمان نہیں ہوں اکبر جی, میں پورے پنڈ کا مہمان. اس کلچر آپ کا جو ہے پنجاب کا پنجابی کلچر, میں سارے پنڈ کا مہمان ہوں, بلکہ چھوٹے بڑے دوئیں بننا دا مہمان ہو کہ میری اپیل ہے مسلمانوں اس بات پہ بس دھیان. مذہب اپنے رکھو. اصل میں کچھ بندوں کو اللہ جانے کس نے بتا دیے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی آیت حدیث ہے, تمہیں شیعہ کرنے کے لیے پڑھتے. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھیں اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا, اور اسی اگلے سنبھال دے پھرنے, اور رہو اپنے مذہبوں پہ یار, اور یہ بوجھ خدا کے لیے ختم کر لو. رہو اپنے مذہبوں پہ. آپ میں سے کچھ بندے حیران ہو گئے سید صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام. میں بالکل میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, کوئی پروگرام مزے سے جیو مسلمانوں اپنے مذہبوں پہ. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. تیرے بچوں کو ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. بیٹا میری تائید فرمایا, میری تائید فرمایا. لیکن ایک خوف سا پیدا کر دیا جاتا ہے. میں اپیل کر رہا ہوں, میں تیسری دفعہ چوتھی دفعہ رہو اپنے مذہبوں پہ. لیکن دوستو یاد رکھنا زندگی بہت کم ہے, مذہب اپنے رکھو. لیکن میں ایک پنچایتی علاقے میں بات کر رہا ہوں, اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو جس قربانی کی وجہ سے دین بچا, اسلام بچا, کلمہ بچا, ایمان بچا, قرآن بچا, نبیوں کی نبوتیں, پیغمبروں کی محنتیں. یزید تو سب کچھ مٹا رہا تھا, اور جس قربانی کی وجہ سے یہ سب کچھ بچا ہے, اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ نہیں 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 نہیں, سارے بندے شاید دھیان ہی نہیں دے رہے. حضور ایک دعوت فکر ہے, میں کوئی روٹین کا وقت پورا نہیں کر رہا. میری گزارش ہے کم از کم کسی تک ہمارا میسج تو جائے, غلط فہمیاں تو دور ہو.
عجیب صورت حال ہے جی. اور جی مجلس میں نہیں جانا. مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمانوں اور مجلسوں میں آپ محفل کہتے ہیں, لفظوں کا فرق ہے. وہ یار تمہارے پنڈ میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کیا کہ گلی بدل لیتے. ان مجلسوں میں ذکر دیکھیں, صبح سے مجلس جا رہی ہے, مغرب تک رہے گی. میرا خیال ہے کیمرہ بھی موجود ہے. لو شام تک کی اگر آپ, ویسے تو بہتر ہے کہ آپ مسلمان دوست مجلس میں سارے آیا کریں. چلو سارے اگر نہیں آ سکتے تو انہیں بھیج دیں جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے. نہیں, سارے بندے دھیان ہی نہیں دیں. آپ کا ایک اپنا مزاج ہے, مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کے مطلب بھائی ایک بہت شکریہ بیٹے آپ جی ہیں بھائی, جو ڈر ہے وہ ختم کر لو. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں سر؟ چلیں بات اگر اس طرف ہے تو میں آج یہ غلط فہمی تھوڑی دور کر دوں کہ جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ سکوت میں بھی آپ اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ انتظار میں ہیں. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہیں کہ شاہ جی کیا بات کر رہے ہیں. میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ گرمیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں, رش والی مجلسوں میں سبیلیں لگتی ہیں, پانی کی ضرورت. بچے جو ہوتے ہیں نا مجلسوں میں وہ پانی پیتے تھوڑے گراتے زیادہ. تو عموماً مجلس والا گیٹ جو ہے نا اتنے تو خیر ہی ہے وہ تلکن بنی ہوئی. اگر کوئی یہ بندہ کہے نا مجلس میں نہ جانا, مجلس میں جانے سے بازو ٹوٹ جاتا ہے, پھر بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار بندہ ڈگ پوے, فریکچر ہو جائے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اگر آپ اجازت دیں میں بالکل مشترکہ, میں خدا میرا جانتا ہے, میں نے ابھی آپ سے کہا میرے ذہن میں کسی مسلک سے نفرت کا کوئی اگر نفرت ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں تو پھر ہمیں اپنے آئیڈیل نبی کی سیرت کا انکار کرنا پڑے گا. رانا صاحب اس نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مذہب کی مشرکہ ہے, لیکن جب وہ بیمار ہو جاتی ہے حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں, مذہب پوچھنے نہیں جاتے. لہذا مسلمانوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو سرکار کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ مذہبی نفرتوں والا معاملہ ذہن سے نکالو. بات رہ گئی کہ جی ہم جی اس لیے مجلس میں نہیں آتے کہ جی بزرگوں کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے پہلے بھی کہا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ کیمرہ جب تک یہ مجلسوں میں نہیں تھا نا, یہ سی ڈی سسٹم لائیو جا رہی ہے, اچھا لائیو بھی ہے, جب تک یہ کیمرہ نہیں تھا مجلسوں میں تب تک سارے مذہبوں کے مولوی سوکھے تھے کیونکہ بات کر کے مکرنے کی گنجائش. لیکن جب سے یہ کیمرہ بن گیا یہ اتنا گواہ ہے کہ آپ بات کر کے مکر نہیں سکتے. میری جان میں نے بہت سال عمران پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا. اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ 2024 میں بندے اپنی جیب سے موبائل نکالتے اور اسی پہ دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والوں میں کون کون. بھئی آپ آج کے دور کی بات کر لیں, ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کے مولانا مالک انہیں زندگی دے, مولانا طارق جمیل, مولانا طارق جمیل, انہوں نے 3 سال پہلے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے مائنڈ میں کیا آیا, انہوں نے اپنے تبلیغی مجمع میں صحابہ کبار کا ذکر کرتے کرتے یہ بات کہی کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, علی کو مولا کہا. یہ مہربانی سے یا علی یہ کوئی ایسی بات نہیں, دل بولا علی مولا, مہربانی سے علی مولا, مہربانی.
وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں بات جلدی سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ لفظ ریکارڈ پہ میری جان محفوظ ہے، انہوں نے کہا جی حضرت اوروں کو کہیں اسے مولا علی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ انہیں مولا علی کہا، مولا علی، انہیں مولا علی کہا کرو، تب سے مولانا طارق جمیل صاحب سے دعائیں کروانے والے بندے کم ہو گئے، بلکہ مولویوں میں اللہ زندگی دے طارق جمیل صاحب سارے علماء مذہبوں کے مولوی نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن مہنگا ترین نکاح جو ہوتا تھا نا پڑھانے والا وہ مولانا طارق جمیل۔ فیکٹری کے مالکان لمبے لمبی بزنس مینوں کی لائنوں میں سے جو بہت ہمت پیسے والا ہوتا تھا نا، وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے نکاح پہ طارق جمیل صاحب کو، اور جب سے انہوں نے کہا نا مولا علی کہو، نکاحوں پہ بلانے والے بھی کم ہو گئے، فیکٹریوں کے فیتے کٹوانے والے بھی کم ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے لفظ واحد پہ دھیان دینا۔ آپ مولانا آپ اکلوتے مولوی ہو، میں سید ہو کہ میں بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ طارق جمیل صاحب آپ واحد مولوی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا۔ ہاں یہ لفظ کہہ کے کہ انہیں مولا علی کہنا ہے۔ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، دنیا داری میں ہمیں پتہ ہے آپ بڑی مشکلوں میں گھرے ہیں، ہاں بہت، جو آپ کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے وہ بھی آپ کو دیکھ کے رستے بدل لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کمیٹی مولا کی طرف ڈال دی، آپ نے یہ فکرے کہیں کہ حضرت اوروں کو کہو، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ واحد مولوی ہیں۔ طارق جمیل صاحب مجھے تو یوں لگتا ہے یہ جو آپ نے مولا علی کہا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کہیں غیبی روحانی اشارہ مل گیا ہے کہ طارق جمیل یاد رکھنا قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، قبر میں مولا نے آنا۔ کیا کہنے میرا بیٹا، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لہذا جو میں گزارش کر رہا ہوں، نفرت دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں نے بھی آپ سے کہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈر ختم کرو یار، یہ کس زمانے کی باتیں؟ مجلس میں جی بیٹھ رہے تھے نکاح ٹوٹتا ہے، وہ مجلس میں ذکر اس قبیلے کا ہوتا ہے جس پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا مجھے نہیں پتا میری آواز کس کس مذہب تک جا رہی ہے، مجھے نہیں اندازہ، لیکن میں ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو پتہ نہیں آج کیوں مائنڈ اس طرف آ گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ رولا کسی حد تک کلیئر ہو جانا چاہیے۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے صاحبان، ایک سادہ سی بات ہے، کیا ہی پاکستان، اللہ کرے یہ وقت آ جائے کہ علماء اسلام جمعے کے خطبے میں یہ اعلان کرے کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے سکے۔ آپ جی بیٹا ہمت کرے، میری بات میں توجہ فرما۔ آپ جی سر، اور دوستوں بنتا تو یہ تھا، میرا خیال ہے آج کی تقریر کا اگر حاصل فکرہ ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی اہل سنت کہہ رہا ہے، 30 پارے قرآن کے لا ریب ہے، بے عیب ہے، کوئی مسلک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قرآن کی آیت تو آیت رہ گئی، لفظوں کا انکار بھی دائرہ اسلام سے نکال دے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ہے کوئی مسلک جو اس آیت کا انکار کر کے اپنے آپ کو، شراب متفقہ حرام ہے، اور جب سارے مذہبوں میں حرام ہے پھر کہو کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہو، کہنا تو یہ چاہیے تھا، عمران شاہ جی بنتا تو یہ تھا نا، اوے آپ حوصلہ کرو، کہو شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ تو کرو۔ چلو آپ کی تقریر کے بعد اگر حالات کہیں خراب ہوتے ہیں تو آپ مسجد بدل لینا، خطبہ کسی اور مسجد میں دے لینا، سارے نہ ہی سمجھو تے خیر ہے۔
اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا جٹان دا پنڈ ہے مولوی اور حق بیان کیتا ہے انہاں مسیتوں کٹ چھڑے حضور یہ وہ حق ہے جس میں کوئی مسلک بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہو شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہو جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہو بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے حوصلہ کرو اور کہو کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے کوئی بات نہیں میرا خیال ہے میری بات پہ یار جو کہنا چاہیے تھا وہ تو آپ کہتے نہیں بہت شکریہ آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے اجازت ہے بات کروں اچھا میں رانا صاحبان وہ ساڑھے تے ملک جو رانے تے جٹ یہ برادریاں نہیں رہ گئے مذہب بن گئے ٹھیک ہے نام ہی سمجھو تو خیر آپ جیئے سر آپ زندہ و سلامت رہے اچھا میں یہ سمجھتا تھا یہ جو رولا ہے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں سمجھتا تھا یہ چھوٹے لیول کی دے مسئلے نے اب پنڈا شنڈا نہیں میں پہلے یہی سمجھتا تھا میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کا تو شعور مجھ سے بہت آگے ہوگا کیونکہ بزرگ علماء کو سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا مگر نہ بڑوں کا متبادل تو آ سکتا ہی نہیں تو میں بالکل سچی کلیئر بات کر رہا ہوں آپ جی نہیں میں دعا گوں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پنڈا شنڈا دا رولا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہوئے ہوئے آپ پہلے ہی حیران ہو گئے تو بعد اس کی ہو لیکن اس الیکشن کے بعد نا میرے لیے ایک نئی بات سامنے آئی وہ جو میری سوچ تھی نا کہ یہ پنڈاں دے مسئلے مجلس والی گلی چھڑ دے ہوتے مجلس والا راہ چھڑ دے نکاح پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اتنا ہی کچے دھاگے سے شریعت باندھ دیتی میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں باتیں بہت ساری ہیں اس میں لیکن یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ میرے لیے ایک عجیب بات اس الیکشن کے بعد سامنے آئی میں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میں زیادہ موجود باتیں کرتا ہوں اپنے ملک کے حالات حاضرہ کو میں نے ممبر پہ متعارف کروایا اور دوست بھی اب ماشاءاللہ کرنے لگے بات حالات حاضرات سے کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ کنفرم پتا ہوتا رہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں یہ تو ہم سائنیوں نے ہمیں خدا کی قسم شیعہ کار پنڈ چ کلا ہوئے یا دو یا ترے ہوں مالکوں نے ہمیں جگرا حوصلہ ہی وکھرا دیا ہوتا قسم خدا ہم تو لوگوں کی جان نہیں کھاتے یہاں کسی کا کچھ نہیں ہوتا اور پھر کہیں وہ شیعہ دا اس ملک کی انہیں ایران بھیج دو ہمارا حوصلہ دیکھو کبھی ہم نے بھی کہا ہے ان کا اس ملک میں کیا ہے انہیں افغانستان بھیج دو ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا جی بہت شکریہ اور بھائی پہاڑوں سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں میں ہمارے پاکستان جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں یہی میرا کہنے کا مطلب ہے آپ جی سر لیکن بہت شکریہ لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی کسی کی جان نہیں کھائی کبھی کسی کی جان نہیں کھائی یہ تھوڑا حوصلہ میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں میرے اکبر بھائی ذمہ دار نہیں ہے شاہ جی آپ میں خود ذمہ دار ہوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کی فقہ پہ آپ کو اگر شیعہ بارے میں نہیں ہے اور شیعہ آپ کو برداشت نہیں ہوتے پھر پورے دنوں کے غیرت مند بنو جس نوٹ کی خاطر پاگل ہو جاتے ہو اس میں تو شیعوں کی تصویر لگی
قائد اعظم کے جنازے والی لاہور جا کے عجائب گھر میں دیکھ لو, اپنے بچوں سے کہو وہ گوگل کے اور وہ سرچ کر کے آپ کو دکھا دے, آپ گھر بیٹھے دیکھیں گے کہ بانی پاکستان کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں ہے, غازی کا علم ہے. جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. لیکن ہم کبھی اس طرح بندوں کے لیے سر درد نہیں پیدا کرتے. ہم سمجھتے ہیں یار یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, میں کل ہی سواد لے گیا. مطلب یہ بھی دیکھو اس ملک کی بزرگ سیانے بیٹھے میں, آپ بڑا نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے. مالک نظر بد سے بچائیں جی ان گھروں کو, آپ کے پنڈ کو, آپ کی آبادیوں کو. وہ میں نے جو لفظ کیا نا ضیاء الحق کے دور میں, وہ ایک میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا اور میں کوئی مصر کی بات بھی نہیں کر رہا. اس ملک میں ضیاء الحق کے دور میں ہمیں گالیاں دی گئی, پنڈ پنڈ, شہر شہر, کافر ہیں شیعہ, کافر ہیں شیعہ. پھر ضیاء الحق ہی کے دور میں مرکز ہے ہمارے جماعت اسلامی کا منصورہ, نام سے واقف ہوں گے. منصورہ میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی کھانے کی میز پہ شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئے اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو. میرے خیال ہے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں آپ سے کیا کیا. ہاں یہ تحریر ہے. ملی یکجہتی کونسل ایک اس زمانے کی تنظیم تھی شاید. اس زمانے میں بڑے بڑے علماء جو قداور مسلکوں کے تھے نا, اس میں ایز اے ممبر پہلے اجلاس میں منصورہ میں لکھ دیا گیا کہ شیعہ مسلمان. میں اپنی قوم کے بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں پورے حوصلے سے اس ملک میں جیو, صرف ہم ہی رجسٹرڈ مسلمان. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہیں جی. بہت شکریہ. لہذا دوستو یہ مطلب یہ باتیں چھوڑے. خیر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, میں سمجھتا تھا کہ میں خود ایک پنڈ کا رہنے والا ہوں. گجرانوالہ کے ساتھ بیسیکلی میرا گاؤں جو کلامیہ سے ماشاءاللہ پیورلی اللہ والوں کا پنڈ ایسی تو یا رسول اللہ نو بھی طرف سے گئے. میں نے میرے خیال کئی جگہوں پر کہا ہے میرے پنڈ دے قریشی بھی آئے حدیث صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ. وہ تو بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے کافی سالوں سے میں لاہور میں ہوں. ہجرت اچھی ہوتی ہے, میسیج ہے, پتہ نہیں کہیں پہنچتا ہے یا نہیں. ہجرت اچھی ہوتی ہے, سائیوں سرداروں کے فرمان بھی ہیں. اگر کوئی مستقبل میں رکاوٹیں ہیں ہجرت کر کے دیکھ لو. رزق والی بریکیں نہیں ختم ہو رہی, ہجرت کر کے دیکھ لو. ہجرت اچھی ہوتی ہے, لیکن جو سادہ ہجرت ہوئے, پنڈ بندہ ہور ہوئے, اسلام آباد جا کے کاظمی صاحب ایسے ہجرت تو بچو. اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے, یہ قرآنی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے اس لیے بنائی تاکہ پہچان ہوتی رہے. تو میرا خیال ہے جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے نا, اللہ کی تقسیم پہ بندے کو راضی رہے. خیر بات سے بات نکل رہی ہے, میں روک رہا ہوں وقت بہت زیادہ نہ ہو جائے. تو اگر آپ اجازت دیں, میں جو بات کر رہا تھا نا کہ میں سمجھتا تھا نکاح ٹوٹتا ہے, بندے پنڈا جی ڈراندے. میں نے بڑے بڑے بندے ڈردے دیکھے. مجھے یاد ہے ہمارے اس علاقے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کلا ہی مسکینہ دا کار ہے شیعہ دا. ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے, کچے کرتے انہوں عالم تے پنڈ دے چودھریاں دا کوئی بندہ مر گیا تو شیعہ کر دے بچے مسکین جنازے ٹر گئے تے مولویوں نے جنازہ پڑھان تو انکار کر دیا. تو تسی پنڈ والے نکاح توڑاؤ, انہاں نو کڈو شیعہ نو, پھر جنازہ ہوگا. یہ جو دانائی ہوتی ہے نا, یہ کوئی مذہبوں میں تھوڑی ہوتی ہے. کسی بھی مذہب کا بندہ سیانا ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کبھی کبھی میں بات کرتا تھا, اب تو مدت بعد یاد آئی, وہ اشفاق احمد ایک دانشور گزرے زاویہ جی, بابا اشفاق احمد,
ان کی اجازت دے رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں. کوئی اشفاق احمد کہتا ہے کہ میں باہر دے ملکاں جو ڈگریاں شگریاں لے کے جدو پنڈ آیا تے پنڈ دے بندے اجے بھی اسے چاچے نال ہی سلاماں کردے سن جنہیں سکول دا بوہا بھی نہیں سی. کہتے میرے ذہن پہ بوجھ تھا میں پڑھ ساری دنیا دے یونیورسٹیاں تے اداریاں جو میں ہے تے سیانہ اے بن گئے. اشفاق احمد کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ آج میں چوکھیاں بندیاں چ بہ کے تے بندیاں نو کلیئر کرنا ہے بھئی ہون مشورہ میرے نال سیانہ پڑھیا لکھیا میں. اشفاق احمد کہتا ہے دارا شارہ حکا بندے چوکے سارے جو ایک ماحول کبھی ہوتا تھا اب تو شاید نظر ہی لگ گیا خدا کی قسم. وہ کہتا ہے وہی ماحول بندے چوکے سارے بیٹھے تو دیکھو ذرا سیانے بندے بیٹھے ہو. طریقہ گفتگو کا باب اشفاق احمد کا کہتا ہے میں بیٹھ کے میں نے کہا چاچے اور مخاطب وہ مشورے والے چاچے میں نے کہا چاچا جی میں آپ کی دعاؤں سے پوری دنیا کی یونیورسٹیاں کالج پھیرا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی. میں کہا پتر کیویں کہ چاچا جی یہ جو ایک مکھی ہوتی ہے نا سائنسدان کہتے ہیں اس کا سارا وجود ہی آنکھیں ہی آنکھیں. مکھی دا منہ اس پاسے ہوگئے تسی انج ہاتھ چک دے ہو مارن لے اڑ جاندے وہ کنڈ پیچھوں بھی ویکھ دی کدی تجربہ کر لیا جی میں نے حیران ہو کے نہ میں. تو وہ کہتا ہے کہ اشفاق میں سمجھ رہا تھا کہ یہ طریقہ فٹ ہے. وہ بندے سارے چپ تسی بھی چپ ہوئے ہو نا. تو وہ کہتا ہے میں نے کہا اچھا طریقہ دیکھو. پھر اشفاق احمد چاچے اور چپ نے اشفاق خود دیا اس نے تو کلیئر کرنا تھا کہ ہون دانشور میں سیانہ میں. کہنے لگا لیکن چاچا جی آپ کو کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے سائنس دان کیا ہوتے نہ تسی سکول چاچا جی گئے نہ کالج گئے. اشفاق احمد کہتے ہیں اس چاچے حکے دی نڑی انج پراں کیتی تے مینوں ایک فقرہ آکھیا تے رولے موگا کہ لگا پتر اشفاق احمد تیرے سائنسدان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لے پر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ. میں نے مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہ ہیں. چلو کوئی تو سمجھے گا نا اس بات کو. لہذا دانائی میری جان مذہبوں کی محتاج نہیں ہے. کسی بھی مذہب کا رانا صاحب بندہ دانا ہو سکتا ہے. میری یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. دانا مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ یار کب آپ کے ہاں خیر وہ بات میں کر لوں. وہ مسکین بندہ وہ دو تین پھر جنازے مولوی نے کیا انہوں نے کڈو جناز گاہ جنازہ پھر ہوئے. انہیں آخیا بھائی وہ جٹان دے منڈے وہی گل ہے دانا کوئی اس آگے قبلہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی. یہ جڑا جنازہ ہے یہ تے دعا ہے تے اسی اپنے پیو لئی انہوں نے آکھیے بدعا نہ کرو. لہذا قبلہ نہیں. مولوی صاحب دی کو دلیل سنو. آکھ لگا اینا تہاڈا جنازہ خراب کرنے. اس آکھیا قبلہ کیویں؟ آکھ لگا ویکھ لو سارے جی بسم اللہ آئے تشریف لائے پاک سیدہ محافظت فرمائے. میرے بات پڑھنا جی آپ نے کیا نام ہے؟ وہ کیا کہنے ماشاءاللہ سید بڑے کٹھے کر لیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عابد حسین شاہ جی ماشاءاللہ جی میری پہلی ملاقات ہے. مالک آپ کو زندگی دے. میرے لیے بھی دعا فرمانی ہے آپ نے. میرے بعد خطاب جب دوسرا بندہ پڑھنے والا آ جاتا ہے نا تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ گل مکا دینی. جی بسم اللہ محبت ہے. آپ بھی اجازت دیں گے جی مہربانی سے. اچھا وہ کہنے لگے کہ انہوں مومنین بچے دو ترے جڑے جنازے چاہے ماڑے کرتے سن پنڈ جٹاں دا سی تو تسی اگوں آپ ویکھ لو معاملات کیا ہوتے. تو انہاں جٹاں دی فوتگی مولوی انہوں نے شریعت اگے رکھ دی. میں نے کہا بھی بچاؤ تے انہاں دے جنازے شنازے. وہ بندے آکھنے لگے مولوی صاحب کی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو آپ سارے اللہ کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوں یہ اللہ دی بارگاہ چ ریلیکس کھڑے ہوں
پتہ ہی نہیں لگتا بھئی یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں یا انجے ہی کھلے نے. وہ جٹاں نو گل لیٹ سمجھ آئی کہ اچھا ہے. ہاں اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہو نا تو تہذیب لگتی ہے کہ یہ بندے اللہ کی بارگاہ یہ مطلب ہاتھ کھلیا نا اللہ کی بات. وہ مسکینہ تک منڈا بول پہ اس کہ قبلہ جی اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ کھلے اینے ہی ضروری نے تے جدا جنازہ پڑھنا ہے یا پہلے او دے تے کھولو او دے تے بنو ہاتھ نا بھئی اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جسے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں وہ کھلے ہتھی جا رہے ہیں. لہذا خدا کے لیے وہ دور گزر گئے ہے. یہ مذہبی مسلکی نفرت مجھے 40 منٹ ہونے کو ہے میں نے کسی کی توہین کی ہو میں نے کسی کو برا کہو. مجلس والے دن سویرے سویرے ہی شروع ہو جاتے ہیں بندے اور گستاخیاں کریں گے اور گستاخیاں وہ کرتا ہے جس کا مرشد گستاخ ہوتا ہے. ہم نوکر ہیں محمد و آل محمد. اچھا خیر بابا جی تھوڑی اجازت آپ دیں گے. میں نے ابھی آپ سے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میں سمجھتا تھا نکاح ٹوٹن والا رولا اب پنڈاں دا ہے نیویں نہیں. الیکشنوں کے بعد ہوئے 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 عجیب صورتحال بن گئی. عمران خان دے چوکھے بندے آزاد امیدوار جیت گئے. پنجابی سمجھ دیو میں نے ویسے انج لگ رہا تسی سارے اٹلی دے ویزے تے بیٹھے پریشان نہ ہویا کرو یار آسان بات کر قسم بخدا مطلب جو بات میں بالکل جلدی کر لیتا ہوں جی. نکاح ٹوٹتا ہے الیکشن کے بعد صورتحال بڑی عجیب ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین والے بندے چوکھے جیت گئے اور میں اپنے آپ سبحان اللہ کر رہا. میں نے ہمیشہ کہا میں موجود باتوں سے بات کرتا ہوں. اور جی اب لیگلی عمران خان صاحب کی مجبوری ہو گئی کہ آزاد جتنے ہوئے ایم پی تھے ایم این جب تک کسی جماعت میں شامل یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں چپ کر جاتے ہیں. مطلب ہے جتنے آزاد بندیاں نو جب تک کسی پارٹی شامل نہ کراؤ سیٹاں خطرے بندے عمران خان ہوا کیا بندے چوکھے سارے نے خان صاحب انہوں نے کیڑی پارٹی چ گل ہے اور کیا میرا کسے پارٹی تے اعتبار نہیں سوائے شیعہ دی یہ بابا جی عابد شاہ جی یہ زندہ بات ہے. آپ ماشاءاللہ اب گھر گھر میں خبر نامے اور بچے آپ کے چیز میڈیا آپ تک پہنچا رہے ہیں. عمران خان نے مطلب کہہ دیا کہ جی میرا جی صرف جی اور وہ شیعہ عالم دین کون ہے راجہ ناصر عباس ان کی وحدت MWM وحدت المسلمین. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ راجہ ناصر ہمارے بھائی ہیں میرے بڑے محترم ہیں مالکون صحت والی ہمیشہ زندگی دے. یہ واحد شیعہ مولوی ہیں جنہاں امامے سمیت کسے جماعت نو اینا سپورٹ کیتا ہو. ہاں اس سے پہلے مثال ہی کوئی نہیں. تو جب جی بسم اللہ ہاں مطلب یہ پہلے ہمارا ابا امامہ یہ علماء کا یہ جو لباس ہے اس طرح سیاست میں کھل کے کوئی بھی نہیں آیا راجہ ناصر صاحب کو. لیکن مولوی پاویں واہ 5-7 بلڈنگاں بھی اونچا ہو جائے نا وچوں کوئی مولوی بڑے ہی سادے ہوندے. ساڈے راجہ صاحب ہی سادے نکلے. راجہ صاحب منٹ لایا خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہمارے بندے آپ کی پارٹی میں آئے. راجہ صاحب پریس کانفرنس کر دیتی کہ جی یہ پارٹی ہماری نہیں ہے خان صاحب کی اور جویں وہ دل انج کرن ساڈی ہے ہی نہیں. اگلی گل دا سواد میں کلا ہی لے رہا. اگلی گل وہ نکاح والی جی خدا دا ناظر والے اج اوہ متوجہ رہیے گا متوجہ جی بالکل جی شیعہ جماعت میں اور پورے ملک میں پتہ چل گیا کہ جناب اب شیعہ جماعت سب سے پاکستان کی بڑی جماعت بننے والی ہے کیونکہ عمران خان کے سارے بندے شیعہ جماعت میں شمولیت کریں گے. فیصلہ ہو گیا. کراچی میں ایک بھانجا گروپ رہتا ہے مولویوں کا بھانجا گروپ
جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے. میں پنڈ چاہ سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. انہوں نے لیول اپ کیا کرو مجلس. انہوں نے کراچی میں فتویٰ بیٹھ کے دے دیا پی ٹی آئی کا جو بندہ بھی شیعہ پارٹی میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور میرا رولا میں سمجھتا تھا پنڈا دی گل. کراچی جیسے بابا جی شہر میں انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جی جو شیعہ جماعت میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ. میں سمجھتا تھا خان صاحب نیازی فیملی پٹھان کردہ بندہ دلیر ہے, لیکن اے مولویاں دا فتویٰ آیا سب تو پہلے خان صاحب پیچھا ہو گئے. او اس لیے احتیاط سن کہ انہاں دی طلاق نکاح دا کیس اگے ہی عدالت ہے. او یار سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا قائد وہ بھی گھبرا گیا کہ جی شیعہ پارٹی میں یا شیعہ بندوں سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ کہنا ہی نہیں یہ چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اگر کہا ہوتا عمران خان کے لیے مشکل نہ بنتی. خدا دا نہ آجے نہ سمجھے آجے ضلع سیالکوٹ میرے تے بین ہو جائے. کمال کر رہے ہو یار. ویسے رانا جی تواڈے پنڈ دا ہی موجودہ جے بندے ستے بھی پے نے داد بھی مینوں دے. اور خدا دا نہ جے اکھاں کھولو یار. میں آپ پنڈ دا رہن والا پنڈاں دے بندیاں دی چھاں تے پنکھا بڑی وڈی کمزور. بندے مر جاندے نے نیند دیاں گولیاں کھا کھا. انہوں نے مجلس وچ بہت ستے ہو. بس بات میں روک رہا ہوں. میں نے کیا کہا جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے, شیعہ بندے سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں 5-7 منٹ کی میں بابا جی کو ممبر دے دیتا ہوں. میری بات پہ ذرا دھیان دیں. آج میں بن باجوہ کی اللہ زندگی دے میرے بھائی رانا صاحب کو میں نے پہلے بھی دعا کی ہے, یہ ان کی نسلوں میں ذکر آل نبی کا جاری و ساری رہے. میں ایک فیصلہ کن بات آج کرنے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا میری بات کس کس مذہب تک جا رہی ہے. بات ہماری چھوڑے, مسلمانوں اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ حضرت آدم کا حق مہر کیا تھا. نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا. آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا بات کرنے لگا. رانا صاحب آپ کے جو حکامات تھے زندگی رہی تو پھر حکم کی تعمیل ہو جائے گی. آج بات سے بات نکلتی رہی ہے اور بات اس طرف ہی آ گئی ہے. ہمیں بتایا جائے بابا بشریت, بابا انسانیت حضرت آدم رضی اللہ تعالی یار سارا سال کہتے ہو جن پہ اللہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں کیونکہ آدم سے اللہ ناراض ہے. آپ تو ماشاءاللہ بھرا پنڈ مسلمانوں کے ہو سکتا ہے تسی میرے تے ناراض ہو جاؤ کہ جناب سید صاحب ہم نے احتراماً آپ سے کوئی بات نہیں کی مگر نہ آدم رضی اللہ نہیں ہے. اور کیوں رضی اللہ نہیں ہے؟ آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں. اللہ کرے بھرے مجمع میں سے کوئی بندہ اس باریکی کو سمجھ جائے. میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں. آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سید بادشاہ ایک باری سبحان اللہ کر دو 1.25 گھنٹہ تو مینو بھی ہو گیا. یا علی یا علی بہت شکریہ جو بس اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. بابا جی ایک پنڈ تے اتنے سیداں دے گھر بھی کوئی نہ تیرا سیداں دا مجمع بھی کوئی نہ تے بندے بھی با نیویں ہلارے نیند دے لائے. اور میرا دل کرے میں سبحان اللہ کرن کوئی نہ کرن. اور میں کیا تسی سیداں نو سبحان اللہ نہیں کردے تسا خمس کتھوں دینا.
چلو خمس نہیں تھے مطلب لہذا اس بات پہ توجہ فرمانا. آدم کو رضی اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ بیٹا یہ باتیں یاد رکھا کرو. آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں. اللہ مجھے نہیں پتا 10 بندے 5 بندے سارا پنڈال بہت گئے. آدم میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں بابا آپ صرف پہلا نبی ہی نہیں. اللہ کی طرف سے جو پہلا خلیفہ ہے نا, اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. میں کل ہی سواد لے گیا آپ جی کیونکہ لفظ خلیفہ قرآن میں بولا ہی آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب آدم خلیفہ بھی ہے تو خلیفہ ہے تو رفیع اللہ کہہ لینا چاہیے. کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا, جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. مشکل باتیں ہیں میری جان. مہربانی صحیح ہے آپ جیے سر. بہت شکریہ آپ کی محبت ہے. وقت زیادہ ہو گیا, میں آپ کو زیادہ اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا. بعد میں پڑھنے والے بھی ہیں اور مجلس ماشاءاللہ بھی مغرب کے قریب تک جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. میں جو بات بالکل یہیں سے قریب کر لیتا ہوں وہی رولا جی آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹتا ہے. ہمت کرے آجے جاگے آجے یا علی مدد. جی پتر تو ہوں پیچھے آپ نہ ویک میں تینوں ہی جگا رہا تھا. جی بسم اللہ پیچھے تے تیرے صرف نلکے. ہاں ہمت کر یار, اچھا نہیں لگتا. بات اہم کرنی ہوتی ہے تو اگوں بندے ستے نظر آ جائیں. بابا جی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار میں بات نہ کروں, لیکن جو جاگ رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور. لہذا بات مجھے کر لینے دے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جا اپنی مرضی کے اپنے مسلکوں کے علماء سے پوچھو. حضرت آدم کا جو بی بی حوا سے نکاح ہے اس میں حق مہر کیا تاکہ یہ مجلس میں جانے سے ذکر سننے سے نکاح ٹوٹ. حضرت بس بات میں کلوز کر لو. بی بی حوا پہ بابا آدم کی نظر پڑ. غیب سے آواز آدم اس خاتون سے اس بی بی سے تیرا نکاح ہوگا. ہمارے بابا آدم نے جب یہ آواز سنی نا کہ اس بی بی سے نکاح ہوگا تو حضرت آدم نے یہ کہا کہ دیر کیا ہے. آپ جی کیا بات, آپ جی ہیں سبحان اللہ. میں مطلب آپ کو داد دے رہا ہوں کیا کہیں. حضرت جب جی بسم اللہ صاحب آپ جی ہیں ظاہر جی اولاد بھی اثرات ہو. تو حضرت آدم نے کہا دیر کیا ہے. غیب سے دوسری آواز آئی نکاح سے پہلے حق مہر کا تعین ضروری. آدم اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا بچے تیرے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہوں. آدم انسانیت حق مہر پھر نہیں دیں گے. دلیل ہوگی کہ جدو ابے اورا نہیں دیتا. آدم شرط ہے نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے. اب اللہ کرے ان الفاظ کو میں اب مطلب ایک دائرہ ہے اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے. ہاں ممبر کی تہذیب ہے. ہمارے سب کے پاپا آدم جب آواز آئی نا حق مہر کا پہلے طے کرو حق مہر کیا دے رہے ہو. حضرت آدم نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا میں ساری جنت حوا کے حق مہر میں دے رہا ہوں. غیب سے تیسری آواز آئی حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے, جنت کے مالک تم نہیں, جنت کے مالک کوئی اور. آپ کے کیا کہنے, آپ کے کیا کہنے. حضرت آدم نے صورتحال دیکھی میں کہتے کم نہیں بنے. حضرت آدم نے کہا مجھے فرشتوں نے بتایا کہ لباس میرا جنت کا ہے اور بہت قیمتی ہے, میں اپنے یہ جنتی قیمتی لباس جو ہے یہ حوا کے حق مہر میں لکھوانا چاہتا ہوں. آپ سے پھر آواز آئی ابھی
ابھی آپ سے کہا ہے کہ حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے. یہ جنت کا لباس ہے، تیرا نہیں ہے. یہ تو اتر جانا ہے. اس کا مطلب ہے جنت کا لباس جو ہے نا وہ جنت تک ہی رہتا ہے، لیکن مالکوں کی مرضی مدینے بیٹھ کے منگوا لیتے. اب حضور بات میں نے بالکل ختم کر دی. زندگی رہی تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے. حضرت بابا انسانیت مشکل میں پھنس گئے. نکاح ہو نہیں سکتا جب تک حق مہر نہیں. یہ میں شیعہ لٹریچر کی بات نہیں کر رہا، اب ہمارے سارے بھائی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے علماء کی بات کریں تو پھر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جی یہ آپ کے مسلک کے علماء اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، ہمارے مسلک کے اپنے حساب سے کریں گے. لہٰذا میں پڑھے لکھے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بر صغیر کی ایک بہت بڑی علمی فیملی ہے، علمی خاندان ہے، اور وہ شیعہ نہیں ہے. نام آپ میں سے لٹریری جو چہرے ہیں وہ میری بات کی تائید کر. نام آپ نے سنا ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ بہت بڑا نام ہے ہندوستان اور پاکستان کا، یہ بہت علمی گھرانہ ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ لکھ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم پریشانیوں میں گھر گیا کہ اب کیا کروں، غیب سے 5ویں آواز آئی 9 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ لے تیرا حق مہر ادا ہو جائے. آپ جیے میرا بیٹا، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سر. مسلمانوں کس ضد میں ٹائم ضائع کرنا، اور اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کہ جن کے ذکر سے بابے کا نکاح پکا ہوتا ہے آل محمد جیسے ہیروں کو مذہبوں میں تقسیم نہ کرو. واحد قبیلہ آل محمد کا ہے. جن کا ذکر نہ ہو تو وہ وحدہ لا شریک اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت نماز بھی وصول نہیں کرتی. آپ نے میری احتیاط پہ سبحان اللہ نہیں کہا، میں نے کہا وصول نہیں کرتا، اور قبول بعد میں ہونی ہے. اور شوگر ملنے والے گلے والی ٹرالیوں کو اسی ٹرالی کو لائن میں لگاتے ہیں جدہ گنا خریدنا ہوگا. ان کے بغیر وہ اپنی پرائیویٹ عبادت، نماز اللہ کی ذاتی عبادت، نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت. یہی سبب ہے کوئی بھی مسئلے کو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے، کھول کے پڑھے، جس طرح بھی پڑھے نیت یہی کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ. 2 فرض پڑھتا ہوں، 4 فرض پڑھتا ہوں، 3 فرض، واجب قربتاً اللہ نہیں بیٹا کہنا، اللہ. یہ لفظوں پہ دھیان دیتے ہیں، اگر لفظوں میں فرق ڈل جائے گا اللہ جانے معنی کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. لہذا واجب قربتاً اللہ کی نیت سے نماز صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. اور جب نماز میں کیا تو صرف اللہ ہے، پھر تجھے آل محمد کی سمجھ نہیں آئی کہ جو بندے سارا سال بھی صرف اللہ اللہ کرے انہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ترلے لینے پڑتے ہیں. اللہم صلی علی. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. لیکن اگر مسلمانوں کو درود والے قبیلے کی پہچان ہو جاتی پھر علی کی بیٹیاں بدماشوں کے مجمع میں لے کے آباد رہو. سیدہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. یہ موسم ہے اولاد زہرا کی زندان شام سے واپسی کا. دعا مانگ رہا ہوں مالک تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دے. یہ دیکھیں آج بھی یہ جناب سیدہ کے بچوں کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، ایک فقرہ کہنے کی دیر.
سارے چہرے اداس ہو گئے. آپ کے گریہ کی آوازیں تقریباً سارے مجمع کی آنکھوں میں یا نمی آ گئی یا آنسو آ گئے. ان آنسوؤں کی قدر کا پتہ آپ کو اس دن چلے گا جب دروازہ جنت پہ غریب حسین کی ماں کھڑی ہوتی ہے. وہ بھی میرے حسین کا رونے والا ہے. میں محمد کی بیٹی سے بارش کر رہی آباد رہو. بی بی تیرا قرلانہ قبول کر. اور جب آپ مجلس میں بیٹھ کے آپ کے رونے کی آواز دروازے سے باہر جاتی ہے نا, اسے پنجابی میں رونا نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں قرلانہ. یہ جب آپ بلند آواز میں گریہ کرتے ہیں, آپ ڈائریکٹ دعا لیتے ہیں اپنے چھٹے مولا سے جو سر سجدے میں رکھ کے سرکار صادق کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ ہمیشہ رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہو. تمہارے 5 مولا کے گھر میں مجلس تھی, سرکار باقر العلوم مولا کے گھر میں مجلس تھی. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو امام نے ایک مومن کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کے کپڑا ماتھے پہ رکھ کے بیٹھا, بہت وہ قریب تھا. امام نے اس کے یہاں پہ ہاتھ رکھا, اس نے سر اٹھایا. امام فرماتے ہیں ہمارے اجڑنے پہ تجھے رونا کیوں نہیں آیا؟ اس مومن نے اپنا رومال آگے کیا, مالک یہ دیکھے بھیگا ہوا ہے, میں آپ بھی کے غم میں رو رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اس طرح نہیں. کہتے مولا کیسے رویا کرے؟ امام فرماتے ہیں جیسے شام غریبہ ہمارے پردادار روتے تھے. آباد رہو. بی بی آپ کا ماتم قبول کر لے. حسین کی ماں ذکر کا صدقہ تیرے گھروں کو ہمیشہ سلامتیاں آبادیاں نصیب رہے. بچوں کے مستقبل آپ کی قسمت میں دیکھنے آئے. میں نے 2 منٹ صرف آپ کے لینے. رانا صاحب بندے ماشاءاللہ سارا علاقہ جمع ہے. میں نے کئی بندوں کو یہ کہتے سنا ہے یار اس شیعہ مذہب کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو گیا, لیکن آج بھی اگر مجلس میں ان کا کوئی ذاکر کربلا کی مصیبت کی بات کرے تو یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا مجلسوں میں بیٹھ کے روتے. جی ہمیں سمجھ یار کیسے روتے ہو. میں نے عمران بھائی اگر میں فضائل میں زندہ بات کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے آل نبی کی مصیبت بھی بندوں کو ان کی مثالوں سے سمجھا دی جائے. میں محرم سے پہلے UK برطانیہ انگلستان مجالس کے لیے تھا. وہاں پہ کئی ایسی جگہوں پہ بھی جانا ہوا جہاں شہروں کے شہر ہی پاکستانیوں کے اتنے لوگ آپ کے UK یورپ میں سیٹ. یہ بات آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کئی ایسی فیملی ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہوں گے یا ملنے والے یا جاننے والے جو بچے لے کے باہر کے ملک میں سیٹل ہو جاتے اور پھر وہ 2 3 4 سال اپنے بچے لے کے واپس نہیں انہیں آیا جاتا. کوئی فیملی اپنے بچے لے کے 4 سال کے بعد آئے, پسرور کی ہو سیالکوٹ کی ہو, کیا اس گھر کی بیٹی سیالکوٹ پہنچ کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہاں رونا تو نصیب ہو گیا. خدا کے لیے میرے آپ اپنے بیٹھے میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بیٹی اپنے شہر میں آگا اماں اور مسلمانوں اللہ جانے اور ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑ دیا تھا کہ وہ نان کے شہر کے دروازے پہ تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا. آباد رہو آباد رہو. بی بی تمہیں ذاتی غموں میں حسین کی اماں کبھی نہ رونے دو. میرے ساتھ ایک مل کے دعا مانگو, ایک دعا اس دعا میں. اور کچھ ٹائم اندازہ نہیں ہوتا کون سا ٹائم قبولیت دعا کا ہے. دعا میرے ساتھ مانیے پروگرام سے لے کے مہمانوں تک اس دعا میں شامل ہو جائے کہ اللہ کسی بہن کا بھائی نہ بن. آمین کہا کرو. میں نے پہلے آپ سے کہا تو پتہ, لیکن موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے نا. بندے کہتے ہیں یار تم اتنا روتے کیوں؟ میرا اور آپ کا معاشرہ ایک ہے,
ہمارا کلچر ایک ہے. میں اگر بات کروں گا تو آپ میری بات کو سمجھیں گے. کسی بہن کا مزدور بھائی بھی مر جائے نا, اسے سورے پنڈ میں پتہ چلے, وہ وہاں سے ہی رونا شروع کرتی ہے. اور پیکے پنڈ کی بھائی مزدور ہے, دیہاڑی دار ہے, اور وہ اپنے پیکے پنڈ جنہیں پتہ ہے مرنے والا مزدور ہے, وہ اس پنڈ میں بھی جب داخل ہوگی نا تو بہن پتہ کیا کرتی ہے, ہائے وے میرا نواب بھی ہے, حوصلہ جس زینب کے تھے ہی نواب, اور جس کے تھے ہی جنت کے سردار, آباد رہو آباد رہو. اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے, مالک تمہیں زندگی میں کبھی کوئی ایسا دکھ نہ دے. بس آخری میں بات کر رہا ہوں, موت سے کو گھر بچا ہوا نہیں. میں ہمیشہ سادہ سادہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہر ذہن میں وہ بات قبول کرے. ہمارے معاشرے میں میرے اور آپ کے میں کیا ہے, اس بہن کا بھائی مرتا ہے نا, اس اجڑی کے لیے مشکل وقت پھر بیٹا پتہ کون سا ہوتا ہے, جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا. بہنوں کے لیے مشکل وقت جب جنازہ اٹھانے وہ آتے ہیں نا, پھر بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے. پھر کیا ہوتا ہے, بہنیں جنازے پہ گرتی کرلاتی ہیں, جنازہ اٹھنے نہیں دیتی. باہر گلی میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بہنیں جنازہ باہر نہیں آنے دے رہی. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ برادری, یہ میں ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. ہمارا یہی کلچر ہے, ہر مذہب کا بندہ میری اس بات کی گواہی. جب بہنیں جنازوں پہ گرتی ہیں نا, پھر برادری کا سیانہ بزرگ جو ہوتا ہے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے بیٹا حکم اللہ کا ہے, بیٹا اللہ تجھے صبر دے گا. باہر تیرے بھائی کو, بہت لوگ تیرے بھائی کے انتظار میں, جنازہ جانے دے. پھر اللہ اجڑیوں کو صبر دینے والا ہوتا ہے. بہنیں وہیں پہ روتی بیٹھ جاتی ہیں, جنازہ اٹھانے والے جنازہ لے کے چلے جاتے. اور بن باجوا کے مسلمانوں, ہم یہ کسے سنائیں, ہمارے تیرے ہاں ایک ہی کلچر ہے, جنازے چلے جاتے ہیں, بہنیں بیچاری وہیں پہ روتی. ہائے او مسلمانوں, اور کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے, بہنوں کو رسیوں میں باندھ کے, کبھی کوفے کا بازار, کبھی شام کا بازار. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ. سید کہاں سے تعلق ہے؟ گجرات. اچھا ماشاء اللہ, مالک عزت دے.